ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ خالق و مالک ہے، مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، با اختیار ہے اور زبردست ہے۔ حضرت صاحب یہ تعارف تو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، پھر اس سے بڑھ کر تصوف کس معرفت کی بات کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برخوردار یہ سب معلومات ہمارے دماغ تک ہیں، صحیح، ہم نے پڑھا، ہم نے بزرگوں سے سنا، ہم نے اسے قبول کیا۔ تصوف سارا بنیاد سے لے کر آخر تک سارا زور قلب پہ رکھتا ہے۔ صحیح، اللہ کا ذکر کیا جائے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کی ذاتی نام کا ذکر کرو حتیٰ کہ کائنات سے کٹ کر صرف اللہ کی یاد رہ جائے۔ اس سے جب دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے، اور یہ باتیں ہیں جو دماغ میں، ہر بات میں ایک حقیقت ہوتی ہے، صحیح، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اب کوئی ایک بات کرتا ہے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، وہ الفاظ سے نہیں آتا، ان کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہمیں غصہ دلاتی ہے۔ ایک بات کرتا ہے بندہ، ہم خوش ہو جاتے ہیں، دعا دیتے ہیں، وہ ان الفاظ سے ہم نہیں دیتے، ان کے پیچھے ایک کیفیت ہوتی ہے جو ہمیں متاثر کرتی ہے، ہمارے دل تک اترتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جب یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں، جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہر وقت میرے پاس ہے، تو کیا ہم گناہ کرتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کسی بندے کے روبرو گناہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے روبرو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ الفاظ ہمارے ذہن میں ہیں، حقیقت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ تصوف جس معرفت کی بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کی حقیقت دل میں اتر جائے، بالکل صحیح، اور یقین ہو جائے کہ یہ سب ایسا ہی ہے، کامل ہو جائے، اور بات کرتے ہوئے بھی ادراک ہو کہ اللہ تو سن رہا ہے میں کیا کہنے والا ہوں۔ بے شک، کام کرتے وقت بھی ادراک ہو کہ رب العالمین میرے پاس ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کے روبرو میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ پہچان اللہ کی جو ہے اسے صوفی معرفت کہتے ہیں۔ صحیح، صحیح، تصوف کی معرفت یہ ہے کہ یہ حقائق دل کی دماغ کی بجائے دل میں اتر جائیں اور وہ عملی زندگی کو متاثر کریں۔ بالکل صحیح، اور ظاہر ہے جب دل میں اتریں گے تو پھر کوئی غلط کام تو ہو ہی سکتا نہیں، ممکن نہیں ہے۔